بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ ویسے تو میری ایک ہفتہ کی روٹین ہے کہ تقریباً آفٹر 7 days میں ویلاگ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ، لیکن کچھ ایسی پروفیشنل مصروفیات تھیں کہ جس کی وجہ سے میں پچھلے ویک ویلاگ نہیں کر سکا اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ کے مختلف جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہ انسٹیٹیوشنز کے جو ڈائریکٹلی جن کا پبلک کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق ہے، جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ وہ ادارے ہیں کہ جہاں پہ پورے پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے یہ ادارے قائم کیے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا تو پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ کے جس طریقے سے اسکول ہیں، کالجز ہیں اور گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں، یہی پوزیشن ہے کہ آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے مختلف BHU RHC، پھر اسی اوپر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں، اور اس طریقے سے وہ جو ہر شہر اور ہر جگہ پہ یہ اسٹیبلش ہوئے۔ وقتاً فوقتاً ان میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی رہی، وقتاً فوقتاً ان کے مختلف ریولیوشنز آتی رہیں، اور اساتذہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین، ڈاکٹر حضرات ریٹائر ہوتے رہے، نئے اس میں امپلائمنٹس ہوتی رہیں۔ اور دو لحاظ سے، ایک تو یہ تھا کہ بنیادی طور پہ لوگوں کو ایجوکیشن اور صحت کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک مہیا ہوتی چلی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز جس طریقے سے اب لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچے بڑی محنت کر کے ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو اس کو پھر چلے اگر گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے تو ایک سیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایک ہوتا ہے زندگی کا ایک سہارا بن جاتا ہے۔ سیم سچویشن ہے آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں، کہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر فیملی میں، ہر گلی محلے میں آگے پیچھے ہماری ایسے بہنیں بیٹیاں موجود ہیں کہ جو ٹیچنگ کے پیشے سے ان منسلک ہیں، اور گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، اور مختلف جگہ پہ وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے ان بچوں کو، کہ جو بچے تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایبیلٹیز موجود ہیں، ان کے پیرنٹس کی خواہش ہے، ان بچوں کی اپنی خواہش ہے، لیکن پیرنٹس کے وسائل نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہاں پہ کبھی کتابیں فری دے دی جاتی ہیں، فیس ان کی نامینل ہوتی ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پہ وہ ادارے چلتے ہیں۔ بیسیکلی تو آپ ہی لوگوں کا وہ پیسہ ہوتا ہے جو آپ کا ٹیکس کی مد میں جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ مختلف، خیر اس کے بجٹس بنتے ہیں اور مختلف حوالوں سے وہ ہوتا ہے۔ اس گہرائی میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ نے یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اور جو لوگ ہمارے گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ بڑے شوق سے آتے ہیں، تو ان کو پھر یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی چاہیے، اور یہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ عوام تک، ان بچوں تک جو مستحق ہیں ان تک یہ وہاں پہنچنی چاہیے، اور یہ سسٹم چلنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہوا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں، ہاسپٹلز کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں کہ پرائیویٹ سکولز کے مقابلے میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مقابلے میں گورنمنٹ کے اداروں میں لوگوں کو سہولتیں ملیں، اور گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھ کے لوگ بڑے اچھے اچھے عہدوں تک گئے۔ یقیناً ایک اچھی ایجوکیشن فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی طرف مختلف ادوار میں مختلف کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اب 2017 سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کی گئی، اور وہ بچیاں جو پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پیرنٹس نے بڑی مشکل سے ان کو پڑھایا، ان کو اس مقام پہ پہنچایا، لیکن آج یہ ہے کہ وہ بچیاں ملازمتوں کے لیے دھکے کھا رہی ہیں، ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے نئی ریکروٹمنٹس کرنے سے بالکل گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہو چکی ہے۔ لیکن آج کل ایک نئی چیز جو اس پریویلنگ ٹائم میں جو ایک سامنے آئی وہ یہ آئی کہ آپ دیکھیں کہ 3 پروونس بلکہ 4 پروونس ہیں دوسرے جو اس میں اب آپ کا دوسرا گلگت بلتستان بھی بن گیا، تو ان کے اندر کوئی اس قسم کی موومنٹ، کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز اپنی اسی حالت میں چل رہے ہیں،
اور کوششیں جاری ہیں کہ چلے ان میں کوئی بہتری ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو ایک سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کرنے والا پروونس ہے، سب سے زیادہ یہاں کی پبلک جو ہے ان کو ایجوکیشن کی ضرورت بھی ہے، اور ایجوکیشن میں ان کا بہت زیادہ رجحان بھی ہے، اور یہاں پہ بہت اچھے اچھے تعلیمی ادارے آپ کے ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر، آپ کے چکوال سٹی کے اندر میلز فیمیلز دونوں سائڈ پہ آپ دیکھ لیں تو ہیں. اسی طریقے سے پورے پروونس کے اندر جو اچھے ادارے ہیں وہ موجود ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اب کیا کیا کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا، اور اپنے سر کے اوپر ایک اتنا بڑا کو اس کو بوجھ سمجھ لیا کہ اس سے جان چھڑائیے، اور ہم صرف اور صرف اپنی اسمبلیوں تک اور ان چیزوں تک اور اپنی عیاشیوں اور اپنے معاملات تک محدود ہو جائے، پبلک جانے، پرائیویٹ سیکٹر جانے اور ان کے معاملات جانے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل قطعاً اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے. میں کنڈیمڈ کرتا ہوں اس قسم کے گورنمنٹ کے ایکٹ کو، خواہ وہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا، خواہ اس کا ایکٹ کوئی بھی ہے. جو گورنمنٹ پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرے گی، بالکل اس کا وہ اقدام غلط ہوگا، اور ہمیں وہ کنڈیمڈ کرنا چاہیے. ہمیں سب کو اس بات کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری اکثریت پبلک جو ہے وہ اب معاشی مشکلات سے دوچار ہے. وائٹ کالر بندہ، سفید پوش آدمی، ایک جو درمیانے طبقے کا بندہ ہے، وہ نچلے طبقے جو ہمارا ہے اس میں تھرڈ سیکٹر آف جو اکنامک کرائسس میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق، جو لوگ امیر کبیر ہیں ان کے لیے تو چلے مشکلات نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اچھے اداروں میں، لیکن وہ غریب بندہ کیا کرے. تو گورنمنٹ اداروں کی، گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کی میں سمجھتا ہوں کہ نجکاری کی طرف جانا ایک بہت غلط اقدام ہے. اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پبلک کو اس کے لیے سٹینڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمیں ان ٹیچرز کے ساتھ، ان ٹیچرز یونین کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی آواز میں آواز. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں کافی سارے ٹیچرز جنہوں نے پرامن پروٹیسٹ وہاں پہ کر رہے تھے، ان کے خلاف FIR لاج ہوئی. 100 سے زیادہ تقریباً ٹیچرز ایز پر مائی انفارمیشن گرفتار ہو گئے. لیکن الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ ان کی گرفتاری غلط ہے، FIR غلط ہے. اور شکر ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدالتیں بھی ہیں کہ جو کسی حد تک انصاف بھی فراہم ہو رہا ہے، اور پبلک کو پروٹیکشن ہے. ادروائز تو پتہ نہیں پبلک کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا ہو جاتا. تو یہ بہت غلط ہے. آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ کے پوسٹ گریجویٹ کالج کو یہاں سے ختم کیا گیا، اور ختم کر کے پنوال کے مقام پہ منتقل کیا گیا. یہاں پہ وہ یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی بن رہی ہے، فیسز بہت زیادہ بڑھا دی گئی، مسائل. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز اگر ہوں گی، تو اگر ہم بر وقت ان کو نہیں روکیں گے، تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت پرابلمز کریٹ ہوں گی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میری آج کی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری آواز جہاں تک ہو اس کو پہنچائیں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے اس ویلاگ کو آگے فارورڈ دوستوں بھائیوں تک کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو سپریڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے. میں انشاءاللہ حت الوسع میری کوشش رہے گی کہ میں آئندہ بھی آپ کی آواز بلند کرتا رہوں، اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.